ناظرین کرام، یہ بھولپن ہی ہے جو انسان کے اندر کی سچائی کا عکاس قرار دیتا ہوتا ہے۔ سب کو تو اس نے سر پہ ہاتھ رکھا اور دعائیں دی جس طرح سے رواج ہے، لیکن جب اس کی منگیتر سامنے آئی اس نے بھی اپنے آپ کو جھکایا اس طرح سے گردن جھکا کے، لیکن اس نے کہا چریا کھریا آئیوں پر سناؤں سبھی تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ بچے من کے سچے، اور یہی وہ مقام انسان ہے جس کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم کی روح سے احسن تقویم کی صورت کے اندر ملتا ہے۔ اس کا بچپن سے درویشانہ اسٹائل تھا، دیوانہ اسٹائل تھا، یہ گھومتا رہتا تھا مختلف علاقوں میں، کبھی ٹھٹا میں، کبھی عمر کوٹ میں، کبھی شاہ لطیف کی طرف۔ تو بچپن میں جب وطائے فقیر چھوٹا ہوتا تھا، یعنی یہ اب شاہ عبداللطیف بٹائی چھوٹا ہوتا تھا، تو یہ وطائے فقیر جا کر اس کو کھیل کود کروایا کرتا تھا۔ ہمارے کلچر کے اندر اوتاق اور کچہری انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے، لوگوں کو وطائیوں بھی یاد رہا ہے، شاہ عبداللطیف بٹائی بھی یاد رہا، اور ایسے دوسرے بزرگ بھی ان کے بیت ایک لحاظ سے آگ جلانا انٹیریئر میں، خاص طور پر سردی کے موسم میں یا عام حالات میں آگ جلانا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں سے آگ لے کر آتے تھے۔ تو کہتا ہے ماں دوزخ میں بھی آگ نہیں ہے، جو جاتا ہے اپنی آگ اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ناظرین و سامعین کو آگاہی کے اس پروگرام میں خوش آمدید۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے سندھ کے ایک ہر دل عزیز صوفی بزرگ وطائے فقیر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ ان سے منسوب چھوٹے چھوٹے مگر سبق آموز لطائف آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، اور جنہیں ناظرین نے بے حد پسند کیا، اور اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ اس پروگرام کو سیریز کی صورت میں مزید آگے بڑھایا جائے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس پروگرام کا دوسرا حصہ ترتیب دیا اور آپ کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ میرے دیرینہ دوست اور سندھ کے نامور اسکالر جناب مدد علی کرم علی صاحب ایک بار پھر وطائے فقیر کی زندگی کے دلچسپ پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ سر، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ سر، پچھلے پروگرام میں ناظرین نے جہاں اس پروگرام کو پسندگی کا جو ہے وہ اظہار کیا تھا، وہاں چند مشورے اور چند سوالات بھی ارسال کیے تھے، جن میں سب سے نمایاں سوال یہ تھا کہ وطائیوں کو فقیر کیوں کہا جاتا ہے اور فقیر کی اصطلاح کی کیا معنی ہے، تو ذرا اس پر روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ پیارلی صاحب، اور آپ نے ہمیں ساتھ بھی دیا اور موقع بھی دیا، اور ناظرین کا بھی شکریہ جنہوں نے ہمارے پہلے پروگرام کو دیکھا اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے انہوں نے نوازا، جس کی وجہ سے آج ہم ایک بار پھر اس پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ہم آج بھی وطائے فقیر جیسی اہم شخصیت کو ڈسکس کریں گے، ان کے دیے ہوئے اسباق میں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو سوال ناظرین کی طرف سے آیا ہے کہ وطائے فقیر کو فقیر کیوں کہا جاتا ہے اور فقیر کی معنی کیا ہے یا اس سے کیا مراد ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہاں فقیر سے مراد وہ نہیں ہے جو عام لفظوں میں لیا جاتا ہے، جیسے دوسرے لوگ تصور کرتے ہیں جو بھیک مانگنے والا ہے، مخصوص لباس پہن کر بازاروں میں گھومنے والا بندہ ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد ایک ایسی شخصیت ہے جو سب کچھ جان کر خاموش رہے، ماشاءاللہ، وہ فقیر ہوتا ہے۔ خالی برتن جو ہے وہ شور کرتا ہے، بھرا ہوا برتن شور نہیں کرتا ہے۔ فقیر تب تک فقیر نہیں بنتا جب تک خدا کی رضا پر راضی نہیں ہو جاتا۔ لغت کے اعتبار سے جو فقیر لفظ ہے وہ فقر سے ہے۔ فقر کی معنی ہے کہ ایسی زمین اور اس میں موجود ایک ایسا گڑھا جس میں پانی جمع ہو سکے، اور وہ پانی جس میں پودا لگایا جا سکے اور وہ پودا وہاں پہ اگ سکے، یعنی ایسی جگہ جہاں زندگی پنپ سکے۔ ماشاءاللہ، کیونکہ ایسا شخص قلب المومن بیت اللہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے،
اور جو عشق الہی میں فقیر بن گیا ہو اس کا تو پھر سب کچھ سوائے اللہ کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے عام لفظوں میں ایسے لوگوں کو اللہ لوک کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کا سوچنا، اس کا ہنسنا، اس کا رونا، اس کا ہر عمل اس کے لیے ہوتا ہے۔ وطایوں کو ان معناؤں میں فقیر کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کہتے ہیں نہ پوچھ ان کھر کپوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ ماشاءاللہ۔ لفظ فقر کی جو عربی لغت میں جو جس طرح سے ایک آپ نے معنی بیان فرمائی، اسی طرح سے دوسری معنی یہ ہے کہ فقر کا جو درجہ ہے وہ مسکین اور امیر دونوں کے درمیان کا درجہ ہے، یعنی معتدل زندگی بسر کرنے والا ایک اعتدال پسندی۔ یہ بھی ایک بنیادی پیغام کی طرف جو ہے وہ ہمیں مبذول کرتا ہے کہ ایک شخص ضروری نہیں ہے کہ حلیہ فقیرانہ ہو، لیکن وہ ماڈرن شکل کے اندر بھی دل اور خیالات اگر اس کے جو ہے وہ فقر کے ہیں، توکل اللہ پر ہیں، تو پھر وہ فقیروں کے اندر شامل ہے۔ تو آئیں سر ہم وطائے فقیر کے مزاح کے چند دریچوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، تو پلیز۔ بالکل۔ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، ہم نے پچھلے پروگرام میں ماشاءاللہ بہت ساری باتیں کی ہیں۔ میں یہاں آج کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ہم دونوں مل کے کوشش کریں گے۔ وطائے فقیر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ محبت کی باتیں کرتا تھا، مالک کے ساتھ حجت کی باتیں کرتا تھا، لیکن یہ ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو لوگ اس کو الگ الگ طریقے سے دیکھتے تھے۔ وطائیوں جس علاقے میں رہتا تھا وہاں ایک ناصح تھا، ناصح یعنی نصیحت کرنے والا، اور ہر ایک کو پکڑ کر نصیحتیں کرتا تھا۔ اور ایک دن وطائے فقیر بھی اس کے سامنے آ گیا، اس کو بھی اس نے روکا اور کہا نصیحت کرتے ہوئے کہ وطایا کیا کرتے ہو؟ ایک طرف تو آپ خدا سے محبت کا اظہار کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اور دوسری طرف خدا کے لیے ایسی باتیں کہتے ہو جو صحیح نہیں ہے، بہت حجت کی باتیں کرتے ہو، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے تم مذاق کر رہے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن تمہیں الٹا لٹکایا جائے گا۔ جب یہ کہا تو وطائے فقیر نے بہت ہی حلیمی کے ساتھ کہا اگر ایسا ہوا تو یہ بھی ایک مذاق ہی ہوگا، یہ حقیقت نہیں ہوگی۔ بیسیکلی کیا ہے کہ وہ انسان کا رشتہ خدا کے ساتھ محبت کا جوڑنا چاہتا ہے، اور خدا کا بھی جو تصور ہے اس کی طرف بھی لے جانا چاہتا ہے۔ ڈر کے ذریعہ لوگ خدا کی طرف مائل ہوں یہ نہیں ہے، یا لوگوں کو ڈرایا جائے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، اتنی یہ ساری چیزوں کی طرف نہیں۔ وہ کہتا ہے محبت کا رشتہ ہو، تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی، لوگوں کو جوڑنے آیا ہے، جدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، وہ اس کا منظر تھا۔ اور اسی طرح سے صوفی اصطلاح کے اندر قرآن حکیم کا یہ پیغام بھی جو ہے وہ عمومی طور پر پایا جاتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور بے شمار اس قسم سے جو ہے وہ ہمیں آیات بھی اور تاریخ کے اندر جو ہے وہ واقعات بھی جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو بہت خوب ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ وطائے فقیر جو ہے وہ اس کو ضرورت تھی گائے خریدنے کی، تو گائے خریدنے گیا۔ گائے خرید کر جب آ رہا تھا راستے میں، تو جو بندہ بھی جو اس سے ملے وہ اس سے مختلف سوالیں کر رہے، مثلا سوالات کیا کر رہے تھے؟ کیا خرید کر لائے ہو؟ کہاں سے خرید کر لائے ہو؟ کتنے میں خرید کر لائے ہو؟ اب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ گائے خرید کے جا رہا ہے، لیکن پھر بھی سوالات، تو ہر ایک کو جواب دیتا گیا۔ گھر جب پہنچا گاؤں میں تو اس نے دیکھا کہ اب تو میرے فقیر کے گھر پہ گائے آ گئی ہے، ہر بندہ آ کے پوچھے گا، تو اس نے سوچا کہ کوئی ترکیب ایسی کروں جس سے میری جان آزاد ہو جائے۔ تو اس نے کیا کیا کہ وہاں ایک درخت کے نیچے گائے کو کھڑا کیا، خود درخت پہ چلا گیا اور درخت پہ چڑھ کے زور سے چیخنے لگا، لوگوں کو بلانے لگا۔ لوگ دوڑ دوڑ کے آئے، فقیر کو پتہ نہیں کیا تکلیف ہے، سارے لوگ اس درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ آ کے پوچھا بتایا خیریت تو ہے، کیوں اتنا چیخ رہے ہو، کیا پریشانی ہے؟ تو بولے پریشانی کچھ نہیں ہے، بس آپ لوگوں کو ایک معلومات دینی تھی۔ کیا معلومات دینی ہے؟ بولے دیکھ لو یہ میری گائے ہے، یہ گائے ہے اور کوئی نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ گائے ہے،
یہ گائے میں نے 4 روپے میں خریدی ہے اور یہ فلاں گاؤں کے فلاں شخص سے خریدی ہے. اب جو نہیں آئے ہیں ان کو بھی آپ بتا دینا, بار بار مجھ سے نہیں پوچھنا. یہ دیکھو اب کیا ہے چھوٹی سی بات. میں آپ کو بتاؤں, ہمارے معاشرے میں خاص طور پر, ویسے تو ہر موقع پہ گھر میں بھی بزرگوں کے ساتھ, جوانوں کے ساتھ ایسی باتیں ہوتی ہیں, لیکن خاص طور پر 2 مواقع اس میں, جب آپ کبھی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں, تعزیت کے لیے جاتے ہیں. اب وہی ایک سچویشن ہوتی ہے, آپ بیمار کے پاس جاتے ہو, سچویشن وہی ہوتی ہے, لیکن ہر بندہ جا کے بار بار اس سے وہ اس کی کہانی ریپیٹ کرائے تو بندہ بجائے خوش ہونے کے, بجائے اس کو ایک لحاظ سے اس کی مہربانی تصور کرنے کے, وہ خوش ہونے کے, وہ اور پریشان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو بھی بار بار سوالات, اس کا کیوں انتقال ہوا, کب ہوا, آخری کس سے ملاقات ہوئی. یہ مختلف کریدنے والا جو آسپیکٹ ہے نا, وہ اس بندے کو جس سے آپ باتیں کر رہے ہو اس کو بہت پریشان کرتا ہے. اس کو یہ جو وہ کرب ہے نا, اس کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی اس میں وہ جو ایک قریدنے کی جو سائیکولوجی ہے لوگوں کی, اس کو جو ہے وہ نگیٹ کر رہا ہے. بالکل وطائے فقیر یہاں پر, کہ لوگ ان کے کسی کے پرسنل معاملات کے اندر بھی, اور لوگ خامخواہ کسی کے زندگی کے اندر جو ہے وہ دلچسپی لیتے ہوئے ان سے وہ سوالات نکالنا اور ان پر سوالات کرنا, اور ماحول اور حالات کو بھی لوگ سمجھے نا کہ اس وقت کیا سچویشن ہوگی, کانٹیکسٹ ہر ایک کو کیسے وہ سمجھائے گا, بار بار کیسے ریپیٹ کرے گا, اس کا خیال رکھنا چاہیے. بہت خوب, بہت خوب. تو سر اسی طرح سے جو ہے وہ وطائے فقیر کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ قسم کا پہلو بھی جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے ان کے اس لطیفے سے, کہ کئی دنوں کے بعد جو ہے وہ وطائے کو کہیں سے روٹی کھانے کو ملی, اور بھوک کی شدت میں ابھی وہ پہلا نوالا اٹھا کر منہ کو لگایا ہی تھا کہ ایک کتے نے آ کر اس روٹی کو چھینا اور چھین کر بھاگنے لگا. اب وطایو اس کتے کے پیچھے لگا کہ میں روٹی اسے چھینوں واپس, لیکن کتا تیز تھا اور کافی دوڑا پیچھے, لیکن پہنچ نہیں سکا. تو دیکھا اب پہنچ سکتا نہیں ہوں, تو کہا کہ دیا بڑوں کے روحوں کے لیے. تو آپ دیکھ لیں, جی دیا بڑوں کی روحوں کے لیے. اب جو اس میں جو بنیادی جو میسیجز بھی جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا پیغام تو یہ ہے کہ جو نیکی کرو تو اپنے دل سے کرو. ایسی نیکی نہیں کہ جو آپ صرف دکھاوے کے لیے کرتے ہو. آپ جو خیر کرو خدا کی راہ کے اندر, جو سخاوت کرو, مجبوری کی سخاوت نہ ہو بلکہ وہ خیر کی سخاوت ہو. عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب خدا کی راہ میں کچھ دیتے ہیں تو باسی کھانا, جو پڑا ہوا ہے اب دے آؤ خدا کی راہ میں, کوئی فقیر گزر رہا ہے تو اس کو دے آؤ, یا کپڑے بھی دیں گے تو بوسیدہ کپڑے جو ناقابل استعمال ہیں, جسے کوئی استعمال نہیں کر سکتا ہے, اس قسم کی چیزیں ہیں. تو اس سے ایک مثال کے اندر جو ہے وہ ہمیں یہ چیزیں بھی جو ہے وہ نظر آتی ہیں. اس میں مجھے ایک چیز وہ یاد آتی ہے, کہتے ہیں کہ یہ قربانی ہے, یعنی قربانی کے لیے وہ چیز نہیں دینی چاہیے جو آپ کے پاس زیادہ ہے, نہیں, یا آپ کے لیے, یعنی جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو, ماشاءاللہ, وہ اگر آپ دیتے ہو تو وہ آپ کی قربانی کہلاتی ہے. یعنی جس چیز آپ جس کو اچھا سمجھتے ہو, جو آپ کے پاس اچھی چیز ہے وہی دو. اور قرآن پاک کی تعلیمات بھی یہی ہے, ہمارے لٹریچر, گنانک لٹریچر میں بھی یہی کہا گیا ہے. اور آپ کس ہستی کو دے رہے ہو, بالکل آپ اس ہستی کے نام پر دے رہے ہو, رب کے نام پر دے رہے ہو, تو چیز بھی ایسی ہونی چاہیے بالکل جو کہ اس کے معیار کے مطابق ہو. ایک اور میں آسپیکٹ آپ کو اس میں بتاؤں, ویسے تو اس نے ہمہ آہنگ اس کی ایک لحاظ سے شخصیت ہے, اس نے تقریباً زندگی کے بہت سارے پہلوؤں پہ یہ میسیجز دینے کی کوشش کی ہے. ایک پہلو کہتے ہیں کہ اس کو دولت کا استعمال لوگ کیسے کریں, کیا اس کا کیا عمل دخل ہے انسانی زندگی میں, یہ سمجھانے کے لیے بہت سارے ایسے قصے اس سے ریلیٹڈ, دولت اور دولت کے استعمال سے ریلیٹڈ اس نے یہ کہے ہیں. مثلا ایک جگہ پہ اس کو کہیں سے 1 روپیہ ملا تو بندہ بڑا پریشان ہوا, اس کو اپنے پگڑی میں باندھ کے رکھا, لیکن نیند نہیں آ رہی, کیا کروں, کیسے کوئی چوری نہ کر کے جائے, کوئی اس کو چھین کر نہ لے جائے, اس کی وجہ سے میری جان نہ خطرے میں پڑ جائے. یہ اس کے جو خطرات تھے وہ ذہن میں اٹھ رہے تھے, نیند بھی نہیں آ رہی تھی, وسوسے سے, بالکل وہ نیند نہیں آ رہی ہے. تو آدھی رات کو اٹھا, وہ پیسہ لے کے
کہیں جا کے کسی درخت کے نیچے رکھ کے اندھیرے میں واپس آ رہا تھا. جب واپس آ رہا تھا تو راستے میں ایک بندہ ملا اسے کہ بتایا فقیر کہاں سے آ رہے ہو اتنے اندھیرے میں, اور خیریت تو ہے, آگے کوئی خوف تو نہیں ہے؟ بولے نہیں, وہ درخت تک خوف ہے, اس کے بعد کوئی خوف نہیں ہے. سچ بھی کہہ دیا اور بڑی گہری بات کہہ دی. دیکھو آپ کے پاس ہے دولت تو یہ آپ کے لیے امتحان بھی ہے. امتحان بھی ہے. جی جی, یعنی جہاں آپ کو اس رحمت سے ہے. ہاں آپ کو خیال رکھنا چاہیے. مجھے قرآن پاک کا وہ تصور بڑا بہت اہم سمجھ میں آتا ہے, جس میں اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یعنی یہ مال اور اولاد آپ کے لیے زینت ہے. دوسری جگہ قرآن پاک میں یہی مال اور اولاد کے لیے آیا کہ اعلموا انما اموالکم اولادکم فتنۃ, یہی مال اور اولاد آپ کے لیے فتنہ بھی ہے. یعنی زینت بھی یہی چیز ہے, فتنہ بھی یہی چیز ہے. اب یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال کس طرح سے کرتے ہو. کسی کو سنوارنے کے لیے, کسی کو بنانے کے لیے استعمال کرتے ہو تو آپ کی بھی زندگی بنتی ہے, اس کی بھی بنتی ہے, نہیں تو اس کی زحمت بھی بن جاتی ہے اگر صحیح استعمال نہ کرو تو. ماشاءاللہ, یعنی مال کو حاصل کرنے کو کنڈم نہیں کیا جاتا ہے, بالکل, لیکن اس کی استعمال اور اس کی اہمیت کے حوالے سے ہے کہ پانی جو ہے وہ کشتی کے نیچے ہونا چاہیے. بالکل, ہاں, کشتی میں پانی نہیں ہونا چاہیے. بالکل, اتنی لالچ نہیں آ جائے کہ جی جی اس کا غلام نہ بنے, بالکل, مادہ پرستی کا غلام نہ بنے, بلکہ مادہ پرستی پر جو ہے وہ حاوی اور آقا کی حیثیت میں انسان جو اشرف مخلوقات ہے تو وہ اشرف رہ کر جو ہے وہ زندگی بسر کرے. تو ماشاءاللہ بہت خوب. اچھا, اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ فقیر کا جو کنیکشن ہے اپنے رب کے ساتھ, جیسے آپ نے پہلے اپنے تمہید کے اندر کہا کہ فقر کی معنی کے اندر کہ ہر عمل ان کا پروردگار کے لیے ہوتا ہے, رب کی رضا کے لیے ہوتا ہے, فقیر کا عمل اس سے باہر نہیں ہوتا ہے. اس طرح سے ایک مجھے ایک وہ بھی واقعہ یاد آتا ہے جب اس نے, یعنی وہ موقع تلاش کرتا تھا کہ کہاں اس کو نقطے ملے کہ وہ لوگوں کو پیغام دے. اب ایک خاتون جو ہے وہ کہیں دعا مانگ رہی تھی کہ بھئی خدایا یہ دروازے بڑے ہیں, یہ عبادت گاہوں کے دروازے بڑے ہیں, یہاں ہمیں بھی پناہ مل جائے. وطائے فقیر نے جب اس عورت کی جو کہ ماں تھی اس کی جب یہ صدا سنی تو اس کے پاس قریب آ کے کہا, ماں بے شک اللہ کے گھر تو سب سے بالا تر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر تو اپنا مقام بھی دیکھ, تیرا مقام بھی کوئی کم نہیں ہے, تو ماں ہے, ماں کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے. انہوں نے ہی پیغمبروں کو, پیروں کو, فقیروں کو پیدا کیا جنہوں نے آ کے عبادت گاہیں آباد کی ہے. ماؤں کی فضیلت اب دیکھو, چھوٹا سا اس کو ایک یہ کہ ماں کو دیکھا تو ماں کے مرتبے کو اجاگر کرنے کے لیے وہ آگے کی طرف آ گیا. اس طرح سے اس کو ہر جگہ موقع ملتا تھا وہ ان کو آگے لے آنے کے لیے. اور بالکل اسی طرح سے آپ اسلامی تعلیمات کے اندر بھی آپ اگر دیکھ لیں تو یہ جھلک جو ہے وہ آپ کو بہت ہی واضح صورت میں نظر آئے گی. مثال کے طور پر من نفسم واحدہ میں بھی عورت کا اور ماں کا جو مقام ہے, بلکہ ماں نہیں بلکہ مجموعی حیثیت میں جو ہے وہ عورت کو اگر ہم دیکھ لیں تو نظر آئے گا. عالم ارواح میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی عورت جو ہے وہ برابر کی جو ہے وہ مذکر کے ساتھ شریک نظر آتی ہے. یا ایھا الناس کا جب خطاب ہے قرآن حکیم کا, اے لوگو, تو پھر اس میں بھی جو ہے وہ آپ اس میں شامل نظر آئیں گے. اور پھر اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا میں بھی عورت برابر کی شریک نظر آئیں گی. متقین میں اور بالوالدین احسانہ کے اندر بھی جو ہے وہ آپ کو برابر کی شریک نظر آئیں گی. تو ایک عورت کے مقام کو اجاگر کرنے کی طرف بھی جو ہے وہ وطائے فقیر اشارے کرتا ہے. تو کیا خوب سکھا جاتا ہے وطائے فقیر اپنی سادگی میں. ایک اور آسپیکٹ جو آج کل معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے اس پر اس نے ایک نگاہ رکھی تھی. مثلاً ایک عورت جو ہے وہ گلی سے گزر رہی تھی, وطایوں کو دیکھا, اس کا بیٹا چھوٹا بچہ اس کا بار بار روتا تھا. تو وطائے فقیر کے پاس آئی کہ فقیر میرے بیٹے کے لیے دعا کرو. میں کیا دعا کروں, یہ روتا رہتا ہے, بس روتا ہی رہتا ہے, آپ ان کے لیے دعا کریں کہ یہ خاموش ہو جائے. تو وطایوں نے موقع جان کر کہا, ماں کیوں اس کے رونے کی پرواہ کرتی ہو, آپ کو پتہ ہے زندگی پتہ چلتا ہی
رونے سے ہے. نہ روئے تو کیسے پتہ چلے کہ بندہ حیات زندہ ہے؟ ہے. جی جی آپ تھوڑی روئیں گے، بچے ہی ہیں تو روئیں گے. جو نہ روئے گا وہ مردہ ہوگا. ماشاء اللہ. خاموش ہونا مردے کی علامت ہے، یہ حیات زندگی کی علامت. کتنا پوزیٹو آسپیکٹ اس کا کس طرح سے لے کر آیا ہے کہ وہ ماں کو بھی کہ بھئی آپ پریشان نہ ہو بچے کے رونے سے. مجھے یاد آتا ہے ہماری کافی جگہ عبادت گاہوں میں لوگ روکتے ہیں بچوں کو کہ نہیں یہ تنگ کریں گے، روئیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ان کو وہاں تو سکھیا ملتی ہے ایکچولی. اگر وہاں سے روک کے رکھیں گے تو پھر ان کے قریب وہ کیسے جائیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. تو یہ اس وقت بھی اس نے یہ سمجھایا. ماشاءاللہ. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وطائے فقیر ایک بار دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہوئے آسمان کی طرف، اور یہ عادت بھی ہے کہ کسی عبادت گاہ سے نکلتے ہوئے پچھلے پاؤں جو ہے وہ دعا گو جو ہے وہ نکلتے ہیں. بالکل یہ ٹریڈیشن. تو وطائے فقیر بھی جو ہے وہ پچھلے پاؤں نکل رہے تھے تو دیکھا کہ پیچھے ایک گڑھا ہے اور اس میں جا کر گرے، اور سٹ پٹا کر جو ہی اٹھے تو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا کہ اے پروردگار، دعا قبول کرنی ہے تو نہ کر، لیکن دھکے تو مت دے. کیونکہ ہم لوگ آتے ہی کبھی کبھار ہیں تو یہ دھکے نہ دینے کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ اس میں اگر اس کی تشریح کے حوالے سے اگر ہم جاتے ہیں تو 2-3 پہلوات ہمیں نظر آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ دعا گو کی ہر دعا قبول ہو. بالکل ٹھیک ہے. بالکل. اور جو حقیقت پسند ہیں وہ گہرائی میں جا کر سمجھ جاتے ہیں یہ دعا میرے لیے بہتر نہیں تھی جو میری قبول نہیں ہوئی، اور جو قبول ہوئی تو سمجھو کہ میرے لیے بہتر ہے. اس طرف اشارہ ہے. اور دوسرا کہ آپ مانگنے والے کو، فقیر کو جھڑکی مت دو. قرآن حکیم اس کے تعلیمات سے بھرا پڑا ہے. ہم دیکھیں گے کہ سورۃ المعون تو اس پر جو ہے وہ یتیموں کو جو ہے وہ دھکے دینا اور سخاوت کی ترغیب نہ دینے کی جو پیغامات ہیں وہ اس میں بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بلکہ کسی سے بھی گفتگو کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو نہ ہونی چاہیے. تو ایسے پیغامات جو ہے وہ ہمیں وطائے فقیر کی زندگی میں بھرے ہوئے نظر آئیں. اور یہ مالک جانتا ہے کہ آپ کی دعا کون سی قبول کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے. معاشرے میں لوگوں کا خیال رکھنا بھی ایک لحاظ سے ہمارے لیے. اور دوسرا آسپیکٹ اس کا یہ کہ اگر آپ کو دوسری دفعہ عبادت کرنے کی ہمت ہو رہی ہے تو بھی آپ خود سمجھو کہ آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے. توفیق. ماشاءاللہ یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے. بالکل. جی جی. ایک مجھے دوسری ایک بات یاد آئی کہ اس کے پڑوس میں ایک زمیندار تھا وطائیوں کے، اور زمیندار چونکہ اس کے پاس پیسہ بھی تھا اور ایک کہیں سے بہت ہی خوبصورت اور تیز ترین گھوڑا خرید کر لایا. لوگوں میں بات پھیل گئی کہ زمیندار نے بہت ہی تیز اور اچھا خوبصورت گھوڑا تیز رفتار گھوڑا. جی تیز رفتار. لوگ دیکھنے کے لیے آ گئے، وطائیوں بھی ان کے ساتھ تھا. تو آ کے کہا زمیندار سے، زمیندار آپ اس پہ سواری کرو تو ہم دیکھیں، ہم تو آئے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ تیز رفتار سواری کرتا ہے آپ کی. تو بولے آج تو بہت سفر سے آیا ہوں، تھکا ہوا ہوں، کل صبح میں اس پہ سواری کروں گا، آپ کل آ جائے گا. اب زمیندار تھا، علاقے کا بڑا شخص تھا، تو لوگ اس کی بات مانے. دوسرے دن صبح پہنچے سبھی لوگ کہ بھئی زمیندار آج جو ہے نا اپنے نئے اور تیز رفتار گھوڑے پہ سواری کرے گا. تو لوگ جیسے گھر پہنچے، زمیندار نکلا نہیں. آوازیں دی تو زمیندار بجھا سا شخصیت کے ساتھ آیا باہر. تو بولے کیا ہوا؟ بولے یعنی ایسے ہی جیسے مرجھا کے بول رہا ہے، میرا گھوڑا رات کو مر گیا، میرا گھوڑا رات کو مر گیا. اب وطائے فقیر وہاں کھڑا تھا. اس نے کہا زمیندار جی آپ ایسے کیوں بولتے ہیں؟ آپ کا گھوڑا تیز رفتاری میں مشہور تھا، ہم اس کی تیز رفتاری دیکھنے آئے تھے. آپ ہمیں بتاؤ کہ وہ ایک رات کے اندر ہی اس دنیا سے اس دنیا میں جا کے پہنچا، آپ یہ کیوں کہتے ہو اس کو؟ ماشاءاللہ. آپ دیکھو کتنا اس کو پوزیٹیولی. اچھا، لوگوں نے جو تنگ کیا زمیندار کو، بار بار سوالات کرتے رہے، انہوں نے پھر اس کو اس طرح سے پوزیٹیولی اس کو کہا کہ یہ. اور پھر اس میں زندگی اور موت کا بھی کہ یہ تو قدرتی ہے، قدرتی عمل جس کو نصیب ہوتا ہے کسی طرح سے جلدی وہ چیز مل جاتی ہے، سکون سے مل جاتی ہے. تو اس کا اس نے اس طرح سے تذکرہ کیا. دیکھ لیں کہ بعض لوگ جو ہے نا اس قسم کے واقعات میں یا حالات میں انتظار
ताक में रहते हैं कि हमें मौका मिले तो हम दुखती रग पर जाकर हाथ डालें। ये चीज़ है। अगेन फिर उसी पैगाम की तरफ आते हैं कि बाज़ लोग जो है वो जब तीमारदारी के लिए आते हैं या किसी दुखी इंसान के पास आते हैं तो बाज़ लोग जो है वो मुर्दे को ज़िंदा करके जाते हैं, हाँ, और बाज़ लोग ज़िंदा को मार कर चले जाते हैं। कोई ज़िंदगी दे जाता है, कोई ज़िंदगी ले जाता है। तो ये हमें जो है वो तर्ज अमल जो है वो इन फ़कीरों की ज़िंदगी से सीखने को मिलता है। सही बात है। तो सर, क्या वताए फ़कीर के अलावा भी कुछ ऐसी शख्सियात हैं जो मिज़ाह की दुनिया के अंदर जो है वो अपना नाम रखती हों? बिल्कुल है, अगर आप इस पर कुछ रोशनी डालें। बिल्कुल है। मेरे ख्याल में इसमें आप मुल्ला नसीरुद्दीन की बात करें, इसमें आप शेख चिल्ली की बात करें, बीरबल वज़ीर की बात करें, बहलुल दाना की बात करें, उबैद ज़ाकानी की बात करें, सीकिया भान की बात करें, मुल्ला दो प्याजा की बात करें, बहुत सारे लोग हैं। हर एक ने अपने अपने इलाके के अंदर इसको परवान चढ़ाया। दौर जदीद में भी बड़े बड़े नाम आते हैं। बिल्कुल। मुल्ला नसीरुद्दीन की एक मैं इसी तरह की चीज़ आपको बताऊं। मुल्ला नसीरुद्दीन वैसे पढ़ा लिखा था, यानी काजी था, आलिम काजी था, फैसले करता था लोगों के। उसके पास एक अनपढ़ ज़मींदार था उस इलाके का, वो ख़त लेकर आया। ये तुर्की का बेसिकली था। ख़त लेकर आया कि मुल्ला मुझे ख़त पढ़ के दे। तो मुल्ला ने ख़त लिया, उससे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें कोई पर्सनल ऐसी चीज़ थी जिसको वो अपनी ज़बान से इजहार नहीं करना चाहता था। तो ये उससे नहीं कहा कि भाई आपकी पर्सनल चीज़ है मैं नहीं पढ़ता, लेकिन उससे कहा कि मुझसे नहीं पढ़ा जाता। जी जी। ज़मींदार को उसने कहा कि मुझसे नहीं पढ़ा जाता। तो ज़मींदार थोड़ा अकड़ के उसको बोलता है, क्या बात है मुल्ला, इतनी बड़ी पगड़ी बांधी है और कहते हो कि मैं खत नहीं पढ़ सकता। नहीं पढ़ना था। अब जैसे ही उसको ये कहा, मुल्ला ने फ़ौरन अपनी पगड़ी उतारी और ज़मींदार के सर पे रख दी। बोले अब तू पढ़ ले, अगर ये पगड़ी से पढ़ा जाता है तो तू पढ़ ले, अब तो पगड़ी तूने पहनी हुई है। अब देखो, है छोटी सी बात कि पगड़ी पहनना यानी कोई जिम्मेदारी लेना या ओहदा लेना, ये ओहदा लेने से सब कुछ नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। या टाइटल बड़ा होना कोई नहीं है, लेकिन नहीं है, उसको निभाना, उसके मयार पर पूरा उतरना, बिल्कुल उसी के लिए तो उसकी तरफ आमादा किया है। उसी की तरफ इशारे के हवाले से मुझे कबीर दास का वो शेर याद आता है, जिसमें बड़ी खूबसूरत मिसाल देते हुए कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। इतना दूर के हाँ, खजूर की दरख्त की तरह लंबा और बड़ा होने से क्या फ़र्क पड़ता है कि मुसाफिरों को साया नहीं है, और अगर कुछ खाने के लिए वो तलब भी करते हैं तो इतनी दूर फल लगे हुए हैं कि हर एक की रसाई नहीं है। तो ऐसा बड़कपन भी क्या कि जो किसी के काम ना आ सके। तो नाजरीन, आज हमने जो वताए फ़कीर और दीगर दरवेश सिफत शख्सियतों की ज़िंदगी के बड़े दिलचस्प जो है वो हक़ाइक़ आपके सामने पेश किए, जिन्होंने हमें सिखाया कि ज़िंदगी की गुत्थियों को किस तरह से हंसी खुशी जो है वो सुलझाया जा सकता है। और इसके अलावा जो है वो इन लताइफ़ के अंदर हमने देखा कि किस तरह से दीन और दुनिया के दरमियान जो है वो तवाज़ुन की बरकरार रखा जा सकता है, और हर हाल में अपने आप को अपने परवरदिगार की मर्ज़ी और मंशा के साथ जोड़कर जो है वो ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। और इसके अलावा चंद अखलाकी पहलुआत हैं जो हैं तो मुख्तसर और मामूली से, लेकिन इनके अंदर जो है वो एक फ़र्द के अखलाक की मयार का अंदाज़ा होता है कि वो किस तरह से दूसरे लोगों के साथ अपने ताल्लुकात में बिहेव करता है और अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर करने की कोशिश करता है। तो नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा, और अब हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपनी आरा कमेंट्स बॉक्स के अंदर जो है वो ज़रूर लिखें। और अगर ये प्रोग्राम इंशाल्लाह आपको पसंद आया और आपकी रज़ामंदी रही तो इस प्रोग्राम को हम तीसरे मरहले तक भी ले जाएंगे। तब तक के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ सर मदद अली साहब का कि इन्होंने हमारे सामने जो है वो दिलचस्प हकीकतें जो है वो हमारे सामने शेयर की हैं, और आप तमाम नाज़रीन का भी बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।